وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له۔ اب ان بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اچھا اس بھائی نے چوری کی ہے؟ ہاں اس کا ایک بھائی تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ہے۔ ہاں، ان کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی اس طرح چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کہا، بات کو زہر نہیں ہونے دی، دل کے اندر کہا، انتم شر مکانا، اس برائی کے اندر تم مجھ سے بڑھ کر ہو۔ جو بات میری طرف تم منسوب کر رہے ہو نا، اس برائی سے تم مجھ سے بڑھ کر ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس بات کو جو تم میری طرف منسوب کر رہے ہو۔ جس بات کو تم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کر رہے تھے، تو جس بات کو تم میری طرف منسوب کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب وہ بات تھی کیا؟ قرآن مجید کے اندر تو اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن کے اندر فوت ہو گئی تھیں، تو بچے کو پالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس بلانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت ان کی پھوپھی جو تھیں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس محبت کے اندر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں اپنا ایک کپڑا باندھ دیا، دوپٹہ تھا یا کوئی دوسرا کپڑا تھا وہ باندھ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کی شہرت شروع کر دی کہ میرا ایک کپڑا چوری ہو گیا ہے، میرا ایک کپڑا چوری ہو گیا ہے۔ تو کپڑا جو تھا وہ تلاش کرتے کرتے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھا ہوا ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ جس آدمی نے چوری کی ہو وہ اس کا غلام بن کر رہتا تھا، تو جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی زندہ رہی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے، اسی جو ہے نا الزام کے اندر کہ چوری کا الزام لگا۔ تو یہ چوری جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی تھی، یہ ایک تدبیر کی تھی ان کی پھوپھی نے۔ تو اس بات کا چونکہ یہ بھائی جو تھے یہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ترلے کرنے لگ گئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام سے گزارش کرنے لگ گئے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا والد بوڑھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، ہم میں سے، ہم جو 10 بھائی ہیں ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لو، اس بھائی کو چھوڑ دو، انا نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، بہت نیکی کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں یہ کام کروں یہ تو بے انصافی ہو جائے گی، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ جس کے غلے کے اندر ہم نے چوری پکڑی ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم اپنے پاس رکھ لیں، یہ تو ناانصافی ہوگی، اور میں یہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہوں، اذا لظالمون، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب فرمایا فلما استیئسوا، تو یہ بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، یعنی ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، اب یہ بھائی ہمیں دینے والے نہیں ہیں۔ خلصوا نجیہ، علیحدہ ہو کر جا کر بیٹھ گئے اور آہستہ سے چپکے سے انہوں نے اپنا مشورہ شروع کر دیا۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا
جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا نا، تو اس وقت جو بڑا بھائی تھا جس کو یہودا کہا جاتا تھا، وہ وہاں بھی یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے جاتا تھا۔ اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم، تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنے والد کے ساتھ کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ کر کے آئے ہو، اللہ کے لیے وعدہ کر کے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ ومن قبل ما فرطتم، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کوتاہی کی ہے، تم اپنے والد سے یہ وعدہ کر کے آئے ہو کہ بنیامین کو ہم واپس لے کے آئیں گے، اور پہلے بھی تم نے اس طرح کی کوتاہی کی ہے، یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، واپس نہیں لے۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی، میں تو اس وقت تک اس زمین سے ہلوں گا نہیں جب تک میرے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے نہ بلا لیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی اچھائی والی صورت نکلتی ہے، پھر تو میں یہاں سے جاؤں گا، وگرنہ میں یہاں سے جا کر اپنے والد کو کیا منہ دکھلاؤں گا کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا، اب وعدہ خلافی ہو گئی ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو فقولوا یا ابانا، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم جو گواہی دے رہے ہیں یہ وہی ہم گواہی دے رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، غیب کے جو ہے نا جو باتیں تھیں اس کے تو ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن بات یہی ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، اور ان بستی والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں ہم گئے تھے، یعنی مصر والوں سے، اور قافلہ جو تھا ہمارے ساتھ تھا ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جس قافلے میں ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس کے اندر صحیح بات کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جی نے یہ بات گھڑ لی ہے، پہلے بھی یہ بات گھڑی تھی، اب بھی تمہارے جی نے۔ فصبر جمیل، میں تو اللہ تعالیٰ کا صبر کرنے والا ہوں، اور صبر کرنا بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دونوں بیٹے ملوائیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے واپس مڑ گئے، تو مڑنے کے بعد دل سے یہ بات نکلی، یا اسفا علی یوسف، ہے یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے، اور وہ غم کو اپنے اندر غم کو رکھنے والے تھے، اپنے سینے کے اندر اس غم کو اکٹھا کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے ان کا غم اندر تازہ ہوتا رہتا تھا، اور جس کی وجہ سے رو رو کر ان کی آنکھیں ہی اور کی بینائی ہی ختم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے بیٹے کی یاد کے اندر ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتی تھی، اس کا تذکرہ ہم اگلی نشست کے اندر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ